سچے کون ہیں؟ اور یاد رکھنا تم سچے نہیں بن سکتے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے انہیں تلاش کرو اور سچوں کی غلامی میں آ جاؤ، اس لیے کہ وہ سچے ہم نے بنا دیے ہیں۔ اور سچا بننا یہ آسان کام تھوڑا ہی ہے، یعنی پوری زندگی کی ضمانت ہو، ماں کی گود سے لے کر جب سے ہوش آیا ہے قبر کی لہر تک، نہ کبھی دانستہ نہ کبھی غیر دانستہ، نہ کبھی جان کر نہ کبھی بھول کر، کسی صورت میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ ہے سچے۔ تو پروردگار کو پتا ہے کہ ہم وہ سچے نہیں بن سکتے، ہمارے لیے کیا ہے، آپ سچوں کو تلاش کرو، بس ان کے پیچھے چل پڑو، تمہارا یہی عمل ہم قبول کر لیں گے۔ تو اے پروردگار، اس مختصر سی مجلس میں میں نے جو دو چار جملے عرض کر دے، مفہوم بھی ادا کرنا ہے کہ خدایا ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ سچے کون ہیں، کہاں ملیں گے؟ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان سچوں کا تعارف کروایا ہے؟ اور اگر پیغمبر نے نہیں کروایا تو پھر آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہوگا؟ ہم سچے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنا ہے؟ تو حضور فرمائیں گے کہ میدان مباہلہ میں آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ سچے کون ہیں۔ آیت نازل ہوئی اور نجران کے نساء عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہو رہا ہے، پہلے مناظرہ ہوا، اس کے بعد مباہلہ ہوا، اور اس میں حکم یہ ہوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی مستورات کو، تم لاؤ اپنی مستورات کو، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں، تم اپنے لاؤ، جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ یہ ہے مباہلہ، اور اس میں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں جمع کے، ابناءنا و ابناءکم، اور جمع عربی کے اندر ایک ہے صیغہ مفرد، ایک ہے تثنیہ، تثنیہ سے مراد دو، جمع سے مراد دو سے زیادہ اور جتنے بھی ہو جائیں۔ اب حضور جو پنجتن پاک کو لے کر گئے ہیں، کیا حضور کو اللہ کی طرف سے صرف 5 ہی لے جانے کا حکم تھا؟ میں توجہ آپ کی آیت کی طرف لے جا رہا ہوں کہ کیا یہ حکم ہوا کہ اے اللہ کے حبیب صرف 2 بیٹوں کو لے جانا، ایک بیٹی کو لے جانا اور ایک علی کو لے جانا؟ نہیں، ارشاد ہوا جتنے بھی بیٹے ہیں سب کو لے جاؤ، جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو لے جاؤ۔ جب ہم آیت ولایت پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک اللہ علی ہے، ایک رسول، اور تیسرے وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں یہاں تو صیغہ جمع کا ہے، یہاں ایک علی کہاں سے مراد آ گیا؟ یہاں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تیسرے ولی وہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہوں۔ تو یہ تو کوئی بھی کرے، نماز پڑھے،
رقو میں زکات دے، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک دفعہ علی نے دے دی، بعض اوقات کوئی اور دے دیں گے، تو یہ تو دعوت عام ہے، اس میں صیغہ جمع ہے۔ تو ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جہاں صیغہ جمع کا ہو وہاں مفرد مراد نہیں لیا جاتا، تو یہاں آپ صیغہ جمع میں صرف علی کیوں مراد دے رہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری بات تو سنو، میدان مباہلہ میں آ جاؤ، پیغمبر کے پاس صیغہ جمع تھا، جب یہ حکم تھا کہ سارے بیٹے لے جاؤ تو صرف حسنین کو کیوں لے گئے؟ ساری بیٹیاں لے جاؤ، ساری عورتیں لے جاؤ، صرف شہزادی کو کیوں لے گئے؟ سارے نفوس لے جاؤ، صرف علی کو کیوں لے گئے؟ پیغمبر گویا بتا رہے ہیں کہ صیغہ چاہے جمع کا ہو، میرے پاس لے جانے والے یہی پنجتن پاک ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اور آج جو میدان مباہلہ میں آ گئے ہیں یہی سچے ہیں، اور ان کی سچائی کی ضمانت دے رہے ہیں پیغمبر، اور صرف پیغمبر کی ضمانت نہیں بلکہ نجران کے عیسائیوں نے ان کے چہروں سے وہ نور نکلتا ہوا دیکھا کہ جس پر وہ سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے مباہلہ میں ہمارے لیے بد دعا کر دی تو قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ تو گویا یہ ہے سچے۔ اب خطاب دینے کے لیے آپ جن کو چاہے دیتے پھریں، لفظوں کا استعمال آپ اس میں چاہے خیانت کریں، مگر ہماری اتنی بات پر غور ضرور کریں، اگر کوئی اور صدیق ہوتا یا کوئی اور صدیقہ ہوتی تو گھر میں نہ رہتے، میدان مباہلہ میں آتے۔ صلوات پڑھے محمد یہ ہیں وہ سچے جن کے ساتھ تمسک کرنا، جن کے ساتھ رہنا، اس کا حکم ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، متقی بن سکتے ہو مگر امام المتقین نہیں بن سکتے۔ جب متقی بنو گے تو علی تمہارے امام ہوں گے، جب سچوں کے ساتھ چلو گے تو پنجتن پاک تمہارے رہبر ہوں گے، ان کو اپنا ہادی مانو گے، پھر تمہارے پاس صحیح دین اسلام آئے گا۔ تو آج کی یہ رات جس میں آپ نے اعمال کرنے ہیں، اسی رات میں اللہ کے اوامر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے وقت کے امام کے پاس۔ دنیا کا کوئی، کسی مذہب کا کوئی لیڈر آج تک اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ ہے تو ہمارے ائمہ کا ہے، اور کہیں اور اگر فرشتے چلا جائے تو پھر وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ ادھر آتے ہیں اوامر الہی کو لے کر، اور پورے سال کے اوامر امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آج کی رات ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ ہمارے مولا کی خدمت میں جائیں گے۔ یہ جو پچھلے سال جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سارا آج امام کی خدمت میں جا رہا ہے۔ اس لیے غور کر لیں، کوئی ایسی تحریر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ لکھی ہوئی ہو اس پرچے میں کہ جس کی وجہ سے امام کو تکلیف ہو، دکھ ہو، اور ہمیں مولا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا پہلے ہوا ہے تو آج کی رات توبہ استغفار کی رات ہے۔ آج خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، اے پروردگار آج سے پہلے جو کچھ ہوا ہے ہمیں معاف کر دے، اس کے بعد آئندہ جو ہے ہم اپنی زندگی کو تیری خوشنودی
اور ائمہ کی خوشنودی کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارے ائمہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی دین مبین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، صرف کربلا کا میدان ہی اگر نظروں میں رکھ لیا جائے تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دین کی اتنی اہمیت تھی، دین اتنا پیارا تھا، دین کی بقا اتنی ضروری تھی کہ جس کے لیے میرے مولا کو اتنی عظیم قربانیاں دینی پڑی۔ اگر دین معمولی ہوتا تو حسین کبھی علی اکبر کو موت کے حوالے نہ کرتے، کبھی اپنے بھتیجے قاسم کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہ دیکھتے، کبھی عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے نہ دیکھتے۔ اور اے سوگواران حسین علیہ السلام، یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جو اصل قربانی دی ہے اہل بیت نے۔ سید سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا، مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا واقع کربلا ہوئے، آپ آج تک رو رہے ہیں، شہادت تو آپ کے خاندان کا ورثہ ہے، آپ تو شہید ہوتے رہتے ہیں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے نکلنے لگے اور رو کر فرمایا، اے پوچھنے والے، شہادت تو یقیناً ہمارا ورثہ ہے، مگر ہماری پھوپھیوں کا ننگے سر بازار میں جانا اور دربار میں جانا یہ تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ اے سید سجاد، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تھی؟ امام فرماتے تھے، الشام الشام الشام۔ اے مولا شام میں کیوں زیادہ تکلیف ہوئی؟ امام فرماتے اس لیے کہ جب ہم یزید کے دربار کے قریب پہنچے، میں نے دیکھا ہر قسم کے تماشائی وہاں پر جمع تھے، مذاق کرنے والے جمع تھے، میری پھوپھیوں کے لباس پھٹے ہوئے تھے، سروں پر چادریں نہیں تھی، یتیم بچے، گلے میں رسیاں، خاردار توپ، دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور امام فرماتے میں سر جھکا کے چل رہا تھا۔ سید الساجدین واقع کربلا کے بعد مدینہ میں جتنا عرصہ رہے ہیں، جب بھی کوئی شخص کہتا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا اہتمام ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہمارے گھر تشریف لائیے، امام اس سے معذرت کر لیتے، کہتے مجھے اب کسی خوشی میں جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں آ سکتا۔ مگر اگر کوئی یہ کہتا مولا میں نے آپ کے بابا کی مجلس کروائی ہے، تو امام اس کے گھر میں ضرور جاتے تھے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی پر امام کو کہا، مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ امام تشریف لے گئے، مجلس شروع ہو گئی، ذاکر جو پڑھنے والا تھا اس نے مصائب پڑھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ جب مجلس تمام ہو گئی، صاحب خانہ نے دیکھا جس جگہ پر بیمار کو بٹھایا تھا وہ جگہ خالی نظر آئی، حیران ہو گیا، میرے مولا مجلس کے درمیان اٹھ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ جب دیکھا تو جہاں پر آنے والوں کی جوتیاں پڑی ہوتی تھی، دیکھا بیمار کربلا وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کہا میرے مولا ہو آقا میں نے تو آپ کو آگے بٹھایا تھا۔ امام نے فرمایا، اے مومن تو ان ظاہر آنے والوں کو دیکھ رہا تھا، تجھے نہیں پتا تیری مجلس میں کون کون آیا ہے، ایسی ایسی ہستیاں آئی ہیں جن کے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے آسمان سے ایک ہماری اتری جس میں میرے نانا رسول خدا تھے، اس کے پیچھے میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، پھر میری دادی فاطمہ آ گئی، میرے چچا حسن آئے، حسین آئے، میں ان کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا